بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزی صاحب حضرات, کیمرہ مین, السلام علیکم. بہت بہت شکریہ اور معذرت کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. آپ سب کے علم میں ہے کہ الیکشن کے بعد اب حکومت سازی کا ایک انتہائی پاکستان کی تاریخ کا انتہائی مشکل مرحلہ شروع ہو گیا ہے, جس میں کہ اس کی ایک بڑی ذمہ داری اور ذمہ دارانہ رول متحدہ قومی موومنٹ کا بھی تاریخ نے ہم پہ ڈال دیا ہے. ہم اس میں پوری بردباری, ذمہ داری اور قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کریں گے, اور بہت سارے فیصلے وقت پہ کرنے پڑیں گے, مذاکرات کے دوران کرنے پڑیں گے. آپ سب کے علم میں ہم نے ایک اپنی تمام سیاسی ضرورت اور مفادات کو ایک طرف رکھ کر یہ تجویز کیا ہے کہ ایک ایسا 3 نکاتی 3 سطری 3 پوائنٹس کا آئینی ترمیم جو ایم کیو ایم سمیت پورے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے لیے ایک نسخہ کیمیا ثابت ہو سکتا ہے. پاکستان کی جمہوریت کو, خاص طور پہ بنیادی جمہوریت کو, ایک ایسی طاقت بخش سکتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت میں اٹھنے والے تمام سوالات ختم ہو سکتے ہیں. تو ہم نے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے. یہ جو مذاکرات جو ہم نے اب تک میٹنگیں کی, ملاقات کی, مذاکرات شروع نہیں ہوئے جناب. مذاکرات حکومت سازی کے حوالے سے شروع نہیں ہوئے. ابھی تو سب لوگ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں, اور اب جو مذاکرات شروع ہونے اس کے بارے میں ساری تجاویز اور اب تک کی ملاقاتوں کے تمام پہلوؤں سے ہم نے رابطہ کمیٹی کو اعتماد میں لیا ہے, اور انہوں نے مکمل اختیار دیا ہے ایم کیو ایم کی جو بھی مذاکراتی کمیٹی کو کہ وہ کلیئرٹی, کیونکہ پوری تنظیم میں ایک خیال ہم آہنگ ہیں ہم سارے کہ سارے فیصلے جو کہ فوری نوعیت کے بھی ہوں وہ ایم کیو ایم کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگر ہماری ان باتوں کو سنجیدگی سے لیا گیا اور اختیار کیا گیا تو پاکستان ایک اپنے نئے دور میں داخل ہونے والا ہے. تو میرے پاس کہنے کے لیے اتنا تھا, اور کوئی بات اس پہ کرنی کسی کو. ہمارا ایک وقت گیا تھا, اور اس وقت بڑی حد تک مسلم لیگ کے جو کی کمیٹی تھی وہ ہمارے اس خیال کے ساتھ ایگری کرتی تھی. ان کے جو ماہرین تھے وہ ایگری کرتے تھے. لاہور کی میٹنگ میں خالد بھائی جی, نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف ہوں, بائی اینڈ لارج سبھی نے کیا ہے. اب اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. پارٹی بھی اس قومی حکومت کا حصہ ہے کہ وہ بھی تیار ہے آپ کے تمام چیزوں کے لیے؟ دیکھیں, اگر پیپلز پارٹی اگر اس پہ تیار ہو جائے گی تو ہم بہت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں. اگر پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ ہر تعاون کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے, پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے, پاکستان کے 23 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. تو ہماری کوئی دشمنی نہیں پیپلز پارٹی سے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک جینوئن جمہوریت چاہیے. ارے تو دیکھیں, پی ایم ایل این چونکہ ہم سب میں بڑی جماعت ہے نا, اور وزارت عثما کے لیے بھی دیکھیں پی ایم ایل این ہم سب جماعتوں میں بڑی جماعت ہے نا, اور وزارت عظما کے لیے بھی انہی کا کلیم ہے, اور پیپلز پارٹی نے بھی ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے. تو یہ ہم نے بھی پی ایم ایل این پہ یہ اونس اور ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہماری اس آئینی ترمیمی بل کو وہ جس پارٹی سے بات کریے, ہماری پیپلز پارٹی سے کوئی بات چیت نہیں, سیدھی بات ہے, ان سے ہمارا کوئی بات چیت نہیں, کوئی مذاکرات نہیں. اگر پی ایم ایل این ان سے الگ بات کر رہی ہے, انہیں بھی شامل کرنا چاہتی ہے, وہ کرے. لیکن ہم نے جو بنیادی نقطہ رکھا ہے وہ اس آئینی ترمیمی بل کو وہ کیسے منظور کرائیں گے, اور اس پر کیسے آگے بڑھیں گے, اس پر قومی مفاہمت کیسے قائم ہوگی, تو وہ پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں اور دیگر جماعتوں سے بات کریں. گورنر سندھ کو اس حوالے سے بڑی ذمہ دارانہ قسم کا وہ رول ادا کر رہے ہیں اس میں, اور اس وقت ضرورت اس بات کی کہ ہر جماعت کو پاکستان کی حالات دیکھتے ہوئے اس وقت پاکستان کو جو بحرانوں کا بھور ہے اس سے نکلنے میں مدد دینی چاہیے. ہم سب کا اسٹیک ہے اس وقت پاکستان کے بحران کے ساتھ. ہم سب نکلیں گے تو کوئی نہیں بچے گا. یہ بحران بڑھ گیا اور نکلیں تو سب نکلیں, ہماری یہ خواہش ہے. ہم تو آزاد جو لوگ جیتے ہیں بڑی تعداد میں, ان تک بھی یہ میسج لے کے جائیں گے, ان کو بھی بتائیں گے کہ بھائی اس سے آپ کوئی ہمیں اختلاف کر کے دکھائے. 3 ہمارا ہے, اس سے کوئی کھل کر پریس کانفرنس کرے کہ اس میں مفادات کی بو آتی ہے, اس میں تعصب کی بو آتی ہے, اس میں اقتدار کی بو آتی ہے, تو پھر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے. کوئی ہمت کرے جو ہم نے 3 ترامیم کی ہے اس پہ کوئی تنقید کرے کہ یہ بنیاد ہے,
हम उन तमाम तनकीदों को अपना उसका हिस्सा बना सकते हैं, जो भी तामीरी तनकीद होगी। वरना मुखालफत बराए मुखालफत का मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली और पाकिस्तान की सलामती से भी ज्यादा कोई अहम चीज है, जो कम से कम हमारी नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि गवर्नर तो हमारा है, मांगेंगे क्यों? ठीक है ना? तो और जी, और दूसरी बात यह है कि वजारतों के हवाले से गुफ्तगू शुरू होगी तो हम ये देखेंगे कौन सी ऐसी वजारतें हैं जिससे ना सिर्फ सिंध के शहरी इलाके बल्कि हम पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। पीर साहब पगाड़ा वाली जवाब दे दें। देखिए, मेरी अभी कुछ देर पहले पीर साहब पगाड़ा से बात हुई। कुछ लोग उनका कंधा इस्तेमाल करके कुछ ऐसे बयानात और बातें दे रहे थे, कर रहे थे। पीर साहब ने आज एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि मैं और मेरा खानदान पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं। जो उनकी जमात, जो हुर जमात कहलाती है, वो पाकिस्तान की सरहदों पर, बॉर्डर्स पर मौजूद है। मेरा खानदान और मैं कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और उसकी मईशत के साथ खड़े हैं। और मैं कोई भी ऐसा इक़दाम या फैसला नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर या पाकिस्तान के इस वक्त के हालात के ऊपर कोई बोझ पड़े। तो उन्होंने मुकम्मल यकीन दिलाया है कि वो और उनकी जमात पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के साथ खड़े। नहीं, हम लोग बहुत वजाहत से इस पे बड़ी वजाहत के साथ 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान की कौमी और सूबाई हुकूमतों को आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, तो आप जिले हुकूमत को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ दें, आप दिल्ली और शहरी हुकूमत को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ दें। दूसरी ये कि आइन में दर्ज है, तमाम बाकी मुल्कों में आस पड़ोस के भी आपके जो इख्तियारात और महकमे सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के हैं, इसी तरह आइन में दर्ज हो कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, बल्दियाती हुकूमतों के क्या इख्तियारात हैं और कौन से महकमे उनके पास आने चाहिए। तीसरी बात यह है कि आइन तकाजा करता है एक ऐसी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी बल्दियाती हुकूमत को जो सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर और माली तौर पर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो। तो उसके लिए भी हमने आइनी तरमीम की है कि आइन जिम्मेदारी ले कि कितना वफाक को मिलना है, कितना सूबे को मिलना है और कितना बल्दियाती हुकूमत को मिलना है। हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम की बदनीयती की वजह से वो डेवोल्यूशन पावर की वजह एक्यूमुलेशन पावर हुआ है, जिससे पाकिस्तान की सलामती को भी और पाकिस्तान के दिफा को भी और पाकिस्तान में बढ़ते हुए करते सब की जिम्मेदारी 18वीं तरमीम की बदनीयती की वजह से हुई है। वो तरमीम इतनी बुरी नहीं थी और एमक्यूएम ने उसमें अपना हक अदा कर दिया था 140 ए डालकर, उसकी तमाम खराबियों को एक लफ्ज में ठीक कर दिया था। आप किस दुनिया में कहीं हुक्मरानों को ययाशी मैसर नहीं है कि आइन की किस शिक पे ये चॉइस मैसर नहीं है कि आइन की किस शिक पे अमल करना है, किस पर नहीं करना है। सब पर अमल करना है जनाब आली। ये छूट उनको सिर्फ दी गई है। ओके।